السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: صلاة الأوابین حین ترمض الفصال حین ترمض الفصال، رواہ الترمذی۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 311 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلاة الاوابین حین ترمض الفصال حین ترمض الفصال۔ صلاۃ مانے نماز، صلاۃ مانے نماز۔ صلاۃ الاوابین، صلاۃ الاوابین، اوابین کی نماز۔ اوابین کی نماز سے کیا مراد ہے؟ چاشت کی نماز۔ اوابین سے کیا مراد ہے؟ چاشت کی نماز۔ اوابین یہ جمع ہے، واحد آتی ہے اواب۔ اواب سے اوابون، اوابین یہ جمع ہے، واحد آتی ہے اواب۔ اواب کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ اللہ کی جانب رجوع کرنے والا۔ گناہ چھوڑنے والا۔ اواب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ اللہ کی جانب رجوع کرنے والا، پلٹنے والا، گناہ چھوڑنے والا۔ یہاں مراد کیا ہے؟ صلاۃ الاوابین یعنی چاشت کی نماز۔ حین ترمض الفصال، حین مانے جب، حین مانے وقت کے معنی میں ہے۔ ترمض، رمض، رمض یرمض، رمض یرمض معنی ہوتا ہے تپش، جلنا، گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے جلن محسوس کرنا۔ الفصال، فصال یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے فصیل۔ فصیل کی جمع فصال۔ فصیل، فصال کا معنی کیا ہوگا؟ اونٹنی کے بچے، اونٹنی کے بچے۔ صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، اوابین کی نماز کا وقت وہ ہے حین ترمض الفصال، جب اونٹنی کے بچے گرمی محسوس کریں، یعنی گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے ان کے پاؤں جلنے لگے، ان کا کھر جلنے لگے، ان کے پاؤں میں گرمی محسوس ہونے لگے، تب یہ چاشت کی نماز کا وقت ہے۔ چاشت کی نماز کا یہ وقت ہے۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور اہل علم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کا وقت بتلایا ہے کہ سورج تھوڑا بلند ہو جائے، موسم گرم ہو جائے،
دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے زمین گرم ہو جائے کہ جانور کا بچہ، اونٹنی کا بچہ کھڑا ہو تو اس کے پاؤں میں گرمی کی شدت ہو، اسے گرمی لگے. حین ترمض الفصال، جب اونٹنی کے بچے کو تپش، حرارت، گرمی محسوس ہو. تو اس حدیث میں چاشت کی نماز کا وقت بتلایا گیا ہے، یعنی دیر سے پڑھنا چاہیے. ظاہر ہے سورج نکلے گا، بلند ہوگا، گرمی بڑھے گی، دھوپ تیز ہوگی، زمین جلے گا، زمین میں تپش ہوگی. ایک کافی وقت ہو گیا، یعنی سورج نکلنے کے گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد گرمی کے موسم میں آپ دیکھیں جب سورج نکلتا ہے تو گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد گرمی محسوس ہوتی ہے. گرمی کی شدت، تپش، پاؤں میں جلن، یہ محسوس ہوتی ہے. یہ وقت بتایا جا رہا ہے کہ صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، کہ چاشت کی نماز کا وقت اس وقت ہے حین ترمض الفصال، جب اونٹنے کے بچے کو گرمی محسوس ہونے لگے. جب اونٹنے کے بچے تپش اور حرارت اور گرمی محسوس کرنے لگے. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی نمبر 1 کہ چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور چاشت کی نماز کا دوسرا نام صلاۃ الاوابین. یہ دوسری بات معلوم ہوئی. چاشت کی نماز کا ایک دوسرا نام کیا ہے؟ صلاۃ الاوابین. تیسری بات یہ معلوم ہوئی، چاشت کی نماز سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس نماز کو تاخیر سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس نماز کو تاخیر سے بھی ادا کر سکتے ہیں. یعنی سورج نکلنے کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اصلاً تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے کب؟ سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد، یعنی ایک نیزے کے برابر سورج بلند ہو جائے تو چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور سورج بلند ہو جائے، گرمی بڑھ جائے، زمین جلنے لگے، جانور کے پاؤں میں گرمی، تپش، حرارت محسوس ہونے لگے، اس وقت پڑھنا چاہیے. پڑھ سکتے ہیں. تاخیر سے بھی اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں. دیکھیے حضرت عمرو بن انبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی صلاۃ الصبح، صبح کی نماز پڑھو، یعنی فجر کی نماز پڑھو. ثم اقصر عن الصلاۃ، پھر نماز سے رک جاؤ. حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل جائے. یعنی فجر کی نماز کے بعد نفل نماز مت پڑھو، رک جاؤ. ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج نکل جائے، اور نکلنے کے ساتھ ساتھ حتى ترتفع، یہاں تک کہ بلند ہو جائے. بلند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک نیزہ نکلنے کی جگہ سے اوپر ہو جائے، تب یہ ممنوع اور مکروہ وقت ختم ہو گیا. فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے اور اس کے بلند ہونے تک نماز پڑھنا منع ہوتا ہے، مکروہ وقت ہوتا ہے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ نماز سے رک جاؤ. فَإِنَّهَا تَطْلُو حِينَ تَطْلُو بَيْنَ قَرْنَيِ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ. اس وقت نماز پڑھنا منع کیوں ہے؟ کیونکہ سورج
شیطان کی دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، اور اس وقت جب سورج نکلتا ہے شیطان کی دو سینگوں کے بیچ سے، تو کفار اور مشرکین جو مسلمان نہیں ہیں، کفار اور مشرکین ہیں، وہ شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی سورج کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ ثم صلی، پھر نماز پڑھو، یعنی کب نماز پڑھو؟ سورج بلند ہو جائے، ایک نیزہ بلند ہو جائے، پھر نماز پڑھو۔ فإن الصلاة مشہودۃ محظورہ، کیونکہ اس وقت جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ حتی یستقل الظل بالرمح، حتی یستقل الظل بالرمح، یہاں تک کہ جب نیزے کا سایہ اس کے ساتھ لگ جائے، یہاں تک کہ جب نیزے کا سایہ اس کے ساتھ لگ جائے، یعنی سورج بالکل سر پر آ جائے، تو اب اس کے بعد کیا ہو گیا؟ یہ زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا منع ہو جائے گا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد ایک نیزہ سورج بلند ہو جائے، تھوڑا سا بلند ہو جائے، پھر وہاں سے نفل نماز کی شروعات ہو جاتی ہے، تو چاشت کی نماز وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا کب تک؟ زوال سے پہلے تک، زوال سے پہلے تک، یعنی زوال سے 10-15 منٹ پہلے چاشت کی نماز، اشراق کی نماز یا اوابین کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں یعنی بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی جو حدیث نمبر 311 پڑھی گئی ہے، اس میں چاشت کی نماز کا وقت بتلایا گیا ہے کہ جب اونٹنی کے بچے کو جلن محسوس ہو، گرمی اور تپش، حرارت اسے محسوس ہو، تب چاشت کی نماز کا یہ وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے سورج نکلنے کے اس کا وقت شروع ہوتا ہے سورج نکلنے کے 10-12-15 منٹ کے بعد، اور اس کا وقت کہاں تک رہتا ہے؟ زوال سے 10-12 منٹ کے پہلے پہلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔